أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الانعام، دوسرا رکوع سورت کا 7واں پارہ، آیت نمبر 11۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم۔ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم۔ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين۔ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ قل فرما دیجئے، سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں۔ تاریخ اور جغرافیہ، تاریخ اور جغرافیہ پڑھو بھی اور دیکھو بھی، اور اصل مقصد یہ رکھو، ثم انظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح انجام ہے جھٹلانے والوں کا۔ یہ سیر کا مقصد بتایا گیا ہے۔ پہلی قوموں پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، کیسے عبرتناک انجام سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ مذاق کرتے تھے، پہاڑوں کو دیکھو، ریگستان کو، آثار قدیمہ کو دیکھنے کا مقصد کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کی تلاوت کرتے ہیں، قل سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی قرآن میں آیا سیر کرو، چنانچہ نوجوان لوگوں کی لڑکیاں اور بچیاں ساتھ لے کر سیر ہو رہی ہے۔ یہ ٹرپ جا رہا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے، مری جا رہا ہے، فلانے شہر میں جا رہا ہے، یہ سکول کالج کا ٹرپ ہے۔ یہ قرآن میں آیا سیر کرو، بھئی قرآن میں کب آیا محرم کے بغیر سفر کرو؟ کب آیا کہ سیر و تفریح کے لیے سفر کرو؟ یہ تو آیا ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آدھی آیت پڑھ لی، اگلی چھوڑ دی۔ جہاں بھی اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، اس کے ساتھ اس کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ قل، اعلان کیجئے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ سائل سوال کرتا ہے، سوال کر کے خاموش ہے۔ اب جو مخاطب لوگ ہیں وہ جانتے ہیں
کہ ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے، لیکن بولتے نہیں۔ اگر بولتے ہیں تو ان کے مشرکانہ عقائد اور نظریات پر حرف آتا ہے، خاموش ہے۔ سوال کرنے والا بھی خاموش ہے۔ آخر جب جواب نہیں ملتا تو سائل خود جواب دیتا ہے، قل للہ، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے۔ مخاطب لوگ جواب دے نہیں سکتے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا ہے، فرض کیا ہے اپنے نفس پر رحمت کو، قربان جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں، لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے رحمت کرنا اپنے بندوں کے لیے فرض کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں ایک کتاب اللہ پاک نے لکھی، ان اللہ کتب کتابا، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ اللہ پاک نے جو کتاب لکھی ہے، لکھا کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ اپنے متعلق لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بھی ہے، غضب بھی ہے، لیکن جو رحمت ہے نا وہ غالب آ گئی۔ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7404، جو اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، پروردگار نے اپنے لیے رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، پس وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لا رہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دن کے وقت انسان اپنی چابیاں اپنی جیب میں رکھتا ہے، گاڑی کی چابی، الماری کی چابی اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب سو گیا ہے نا، اب وہ چابی اس کے ہاتھ میں نہیں، اگر رکھے گا بھی جو ہی سوئے گا فوراً ہاتھ کھل جائے گا۔ ما سکن فی اللیل، پہلے اللیل کا لفظ آیا اور نہار کا لفظ بعد میں آیا، اس میں بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ رات کو انسان سویا ہے، چابی، پیسے، ہر چیز نکال کے باہر رکھ دیے، اس لیے اللیل کا لفظ آیا۔ دن میں تو ہو سکتا ہے کوئی جفا مار لے، کوئی پکڑ لے، جیب میں ڈال لے، ہاتھ میں پکڑ لے، لیل کا لفظ آیا پہلے۔ اس لیے ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے۔ جب سوتا ہے نا تو اس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی بیداری کے عالم میں ہوتی ہیں، اور جب فوت ہوگا تو سونے سے بھی کم ہو جائیں گی۔ یہ توجہ دلائی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں پکڑوں کوئی دوست، کوئی حمایتی،
کوئی مددگار۔ اللہ پاک جو ہیں فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سبحان اللہ، اس لفظ پہ قربان جائیں، وَهُوَ، وہ اللہ پاک، یطعم، کھلاتا ہے ساری کائنات کو، ہمارے ماں باپ کو، ابا و اجداد کو اور دوسری مخلوقات کو، سب کو کھلاتا ہے۔ ولا یطعم، کھلایا نہیں جاتا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، حتیٰ کہ جو فرعون ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، لوگ اس کو کھلاتے ہیں۔ فرعون کی حکومت، لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور سالانہ ماہانہ چندہ دیتے ہیں، فرعون کا کام چل رہا ہے۔ اسی طرح جو مذہبی رہنما ہے یا سیاسی لوگوں کو بھی چندہ دینا پڑتا ہے، مذہبی لوگوں کو بھی، حکومت کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ سارے نظام اس قسم کے ہیں کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو کھلاتے جائیں، پیسے دیتے جائیں، تو سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کا سسٹم ایسا نہیں، ایسا پروردگار ہے، یطعم، کھلاتا تو ہے، ولا یطعم، کھلایا نہیں جاتا۔ کوئی اسے ٹیکس نہیں دیتا، کوئی چندہ نہیں دیتا، کوئی اسے اناج نہیں دیتا۔ یہ فرق ہے اللہ رب العزت میں اور غیر اللہ میں۔ غیر اللہ جن کی پرستش ہے، ان کے بھی مقبرے بنانے پڑتے، مقبروں کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کی شان ایسی نہیں۔ ان لفظوں سے اللہ جل شانہ نے کھول کے فرق واضح کر دیا ہے۔ کھلاتا تو ہے، کھاتا نہیں، نہ کھلایا جاتا ہے، نہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، سب سے پہلا جو اسلام لایا، پہلا مطیع، پہلا فرما بردار، اور نہ تم ہو جاؤ من المشرکین، شرک کرنے والوں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو پھیرا گیا عنہ، اس عذاب سے، جس سے عذاب ہٹا دیا گیا، جو عذاب سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، اس پر تو اللہ پاک نے اپنی رحمت فرما دی۔ وذالک الفوز المبین، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اسی طرح کی آیت کریمہ سورۃ یونس کے آخر میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ یونس آخر میں جہاں سورت مکمل ہو رہی ہے، اسی طرح کی آیت کریمہ کہ اگر اللہ پاک کسی پر خیر کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بہت سارے مقامات پر اس آیت کریمہ کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ نماز کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو دے دے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اس کو دے کوئی نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تجھ سے کفایت نہیں کرتی۔ اس دعا میں وہی بات ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اب اس آیت کے بعد فوراً یہ جملہ آ گیا، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر غالب ہے۔ جس بندے کی بھی پرستش کرو گے نا اللہ پاک کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالی اس پر بھی غالب ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، سورہ یونس آیت نمبر 107، سورہ فاطر آیت نمبر 2، سورہ زمر آیت نمبر 38، سورہ جن آیت نمبر 21، ان سب آیتوں میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نفع پہنچانا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کا نقصان اس کے مقدر میں ہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کون سی چیز بڑی ہے گواہی میں؟ اللہ پاک سے بڑا گواہ کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب سوال کر کے جو سائل ہے وہ خاموش ہے، خاموش ہے۔ اب جو مخاطب ہے وہ جواب ہی کوئی نہیں دیتا۔ جواب کیا دے؟ نہ صحیح جواب دے سکتا ہے، نہ غلط جواب دے سکتا ہے۔ صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے نظریات کے خلاف ہے، غلط جواب ویسے نہیں دے سکتا۔ پھر سائل خود ہی جواب دیتا ہے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ پاک کی سب سے بڑا گواہ ہے۔ شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اور وحی کی گئی میری طرف اس قرآن کی، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو ساتھ اس کے۔ تم کو، قوم سے مراد صحابہ کرام جو آپ کے سامنے موجود تھے، مخاطب تھے، قوم صحابہ کرام، ومن بلغ، اور جس کو پہنچے، جس کو پہنچے، اور پہنچا کس کو؟ یہ قرآن مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، حبشہ اور کئی ممالک کے سربراہان کو خط لکھے ومن بلغ پر عمل کرتے ہوئے، پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچ جائے۔ اب تک ہمیں پہنچا ہے، ہمیں ہمارے اساتذہ نے پہنچایا ہے، ماں باپ نے، بڑوں نے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ رب کی کتاب کو آگے پہنچائے۔
ومن بلغ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہو، ایک آیت، ایک حدیث۔ صحیح بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3461، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات سننے والوں میں سے ہر شخص اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ صحیح البخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1741، حج کے موقع پر آپ نے فرمایا، لوگوں تمہیں میں نے پہنچا دیا ہے، تم نے آگے ساری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اور آپ نے اس بندے کے حق میں دعا کی، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور دعا کس کی؟ کسی ولی اللہ کی نہیں، کسی عالم کی نہیں، کسی استاد کی نہیں، امی ابو کی نہیں، دعا کس کی؟ امام کائنات کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں۔ اور جو دعا آپ فرما دے بھائی، تا قیامت لوگ جو دعائیں کرتے رہیں، پیارے رسول کی دعا کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، نظر اللہ امرأً، اللہ اس بندے کے چہرے کو خوش رکھے، چہرہ تر و تازہ رکھے، ہنستا مسکراتا، دنیا میں بھی اس کا چہرہ تازہ ہے، قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی۔ وہ کون خوش قسمت ہے؟ فرمایا، جو میری بات یاد رکھے، سنے، یاد رکھے اور آگے پہنچائے۔ پیارے رسول کی بات سن لی، اس کو یاد کر لیا، پھر آگے پہنچا دیا، اس کے لیے دعا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جامع ترمذی کتاب العلم باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع حدیث نمبر 2656، یہ ہے ومن بلغ۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہیں؟ یہ انداز ہے جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ حق سچ ہے، پکے یقین سے یہ کہہ رہے ہو، آپ کو یقین ہے اس بات کا جو کر رہے ہو، 100% تمہیں گارنٹی ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ پاک۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو، حقیقت ہے تمہارے پاس کوئی، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے پاس دوسرے معبود ہیں۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اب جو سوال کرنے کے بعد مخاطب خاموش ہے، جواب دے نہیں سکتا، کیا جواب دے؟ پھر خود ہی جواب، میں تو نہیں گواہی دیتا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے، میں تو نہیں گواہی دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ قل انما هو الہ واحد، فرما دیجئے بے شک یقیناً وہی اکیلا معبود ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ عزیز بھائیو، بری کے لفظ پر توجہ فرماؤ۔ بریء ایک ہے کہ انسان خود شرک نہیں کرتا، شرک سے پاک ہے، ایک منزل اس سے اگلی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے، اعلان کرو میں بیزار ہوں، میں بری ہوں، میں نہیں شرک کرتا۔ اعلان برات بھی کرو، شرک کرنا بھی نہیں اور شرک سے اعلان برات بھی کرنا، خالی یہاں پہ بس نہیں، بلکہ یہ کہو اننی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں۔ خالی یہاں پر منزل پوری نہیں ہوتی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، الکتاب، الکتاب سے مراد
قرآن کریم، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، اس کتاب کو، یہود اور نصارہ یہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کے شناخت میں کوئی شک ہوتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ لوگ جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی سچی کتاب ہے۔ اور جس طرح یہاں اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا، اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 146، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 اور سورۃ الصف آیت نمبر 6، ان سارے مقامات پر یہی بیان فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں، جیسے بیٹے کی شناخت ہے اس طرح اللہ کی کتاب کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ پہچانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسهم اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ خسارہ کہ جس کا رأس المال، اصل مال بھی ختم ہو جائے، یہ ہے خسارہ، خسران۔ کچھ رقم لے لی، اس سے کاروبار کرنا ہے، کاروبار میں منافع کمانا ہے، جب کام کیا تو منافع کی بجائے جو اصل رأس المال ہے نا وہ بھی ضائع ہو گیا، نقصان ہی اتنا ہو گیا، وہ ہے خاسرو۔ انفسہم فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، انہوں نے اپنا رأس المال، اپنی زندگی جو اللہ پاک نے امانت دی ہے اس کو نقصان اور خسارے میں ڈال لیا ہے۔ جس طرح اللہ پاک کا پیارا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ الانسان کا معنی ہوتا ہے سارے انسان، کل، تمام۔ بچے گا کون؟ جس کے اندر 4 صفتیں آ جائیں، 4، الا الذین آمنوا، اور اللہ پاک نے جمع کا لفظ بولا ہے، الذین آمنوا، یہ نہیں فرمایا الذی آمنا، کیونکہ اللہ جل شانہ کو جماعت مطلوب ہے، جماعت کا حکم ہے، مل کر جماعت سے وابستگی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرتے رہے۔ جب حق کی تلقین کرتا ہے تو پھر سوال بھی ہوتے ہیں، اعتراض بھی ہوتے ہیں، پھر ساتھ ہی فرما دیا وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ جو حق کا دائی ہے، وہ مبلغ ہے، وہ اپنے گلے میں کوئی پھولوں کا ہار نہیں پہن رہا، تبلیغ کوئی پھولوں کا ہار تو نہیں ہے، یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا وتواصوا بالصبر۔ اللہ احکم الحاکمین ہم کو ایسے کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.